یہ تمہاری مادی زندگی ایک کھیل ہے، گیم۔ اسے کھیلا جا سکتا ہے۔ جو اسے کھیلتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے، اور جس کے لیے بھی یہ کوئی سنجیدہ بزنس ہے، اس کے لیے یہ درد سر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری مصیبت یہ ہے کہ جیسے ہی لفظ کھیل آتا ہے تم کہتے ہو یہ کوئی غیر سنجیدہ قسم کا کام ہے، حالانکہ کھیل میں جو تمہاری سنجیدگی ہوتی ہے اس جیسی سنجیدگی تمہاری زندگی کے کسی بھی اور کام میں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ شاید اس بات کو آسانی سے سمجھ پائیں گے جنہوں نے بچپن، لڑکپن یا جوانی میں کوئی کھیل کھیلا ہے۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کھیل ہے، مگر جس انوالومنٹ، جس سنجیدگی، جس شدت سے وہ کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، جتنے وہ لمحے موجود میں ہوتے ہیں، جتنے وہ الرٹ پریزنٹ ہوتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بچپن میں بہت کرکٹ، فٹ بال کھیلی ہے، اور میں اپنے تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا میں کھیل میں انوالو ہوتا تھا اتنا اپنی بعد کی زندگی میں دیگر مصروفیتوں میں کبھی بھی انوالو نہیں رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئی بال مس ہو جاتی تھی تو بہت دکھ ہوتا تھا، مگر فوراً ہی وہ دکھ اگلی بال کے سسپینس میں گم ہو جاتا تھا۔ بال کراتے ہوئے کسی بال پہ چھکا لگ جاتا تھا تو بڑا دکھ ہوتا تھا، مگر اگلی بال پر آؤٹ کرنے کا خپت اتنی ہی شدت سے سر پہ سوار ہوتا تھا۔ کھیل میں جیت ہو جاتی یا ہار ہو جاتی، دونوں ہی صورتوں میں اگلے دن کے کھیل پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگلا دن نیا دن ہوتا تھا۔ فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی یہی ہوتا تھا کہ خلاف گول ہو گیا تو دکھ ہوتا تھا، مگر گیم نہیں رکتی تھی، گیم میں انٹرسٹ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کھیل کی سنجیدگی کا مقابلہ زندگی کی ان سرگرمیوں سے کر کے دیکھیں جنہیں آپ سنجیدہ سرگرمیاں کہتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگلے دن دکان پر بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا۔ نوکری میں پروموشن رک گئی، نوکری سے دل اچاٹ ہو گیا۔ تم اپنی زندگی کے کھیل کو ذرا غور سے تو دیکھو۔ ایک بال مس ہو جاتی ہے تو اگلی بالوں میں دلچسپی نہیں رہتی۔ تمہارے خلاف گول ہوتا ہے تو پوری زندگی اداس ہو جاتی ہے۔ پھر بھی تم بضد ہو اس بات پر کہ زندگی کھیل نہیں ہے، بڑا سنجیدہ بزنس ہے۔ اگر زندگی کوئی سنجیدہ بزنس ہے تو پھر یہ ایسی ہی ہو سکتی ہے، پھر اسے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی یہ ہے۔ پھر 10 سال پرانی کوئی یاد بھی تمہیں اس وقت دکھی کر سکتی ہے، پھر 10 سال آگے کا کوئی منصوبہ بھی تمہیں اس وقت پریشان رکھ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ ہندوؤں کی کتابیں کہتی ہیں یہ دنیا رام لیلا ہے۔ مذاہب یہ زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اس دنیا میں دلچسپی نہ لو، بلکہ اس لیے کہ اس میں درست طریقے سے تم دلچسپی لو۔ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ تم سینما میں جاتے ہو، ایک فلم سامنے لگی ہے جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے یہ سب جھوٹ ہے، فکشن ہے، یہ کردار جھوٹ ہیں، یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ ایکشن، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن کیا اس سب جاننے کے باوجود تمہاری فلم میں دلچسپی کم ہوتی ہے؟ مگر یہی کلیہ تم اپنی زندگی پر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہو۔ تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی ہے، کتنا سنجیدہ لے لیتے ہو اسے۔ رہن سہن، بول چال، یاریاں دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ اب آپ نے دنیا کے اس کھیل کو سنجیدہ لے لیا ہے۔ کوئی کھلاڑی یا فلم سٹار راتوں رات شہرت پا لیتا ہے اور اس کا زندگی کا سارا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ کوئی سیاستدان وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچ جاتا ہے تو اور ہو جاتا ہے۔
اس بات کو سمجھیں، یہ بدلاؤ اس انسان کی عظمت، اس کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس سے پہلے خود میں کچھ نہیں تھا۔ ایک ڈگری، ایک عہدہ، ایک شہرت اس سے کہیں عظیم چیزیں ہیں جنہوں نے اس کی شخصیت کو بھر دیا ہے۔ یہ زندگی کو سنجیدہ لینے والے لوگوں کو ذرا غور سے دیکھیے، اور کسی اور کو کیوں، خود کو ذرا غور سے دیکھ لیں، کیونکہ سارے ہی لوگ اس وقت زندگی کو بہت سنجیدہ لیے ہوئے ہیں۔ مصیبت مگر یہ ہے کہ یہ زندگی کو کیسے تم نے سنجیدہ لیا ہے کہ 24 گھنٹے اسی زندگی سے بھاگتے رہتے ہو۔ اپنے فری وقت میں تمہیں شراب چاہیے ہوتی ہے، نشہ چاہیے، کوئی فلم چاہیے، کوئی گیجٹ چاہیے، ورنہ آپ پاگل ہونے لگتے ہیں۔ لایعنیت آپ کے ہونے کو نگلنے لگتی ہے۔ یہ کیسا زندگی کو سیریس لینا ہے؟ زندگی اگر سیریس چیز ہے تو آپ کے لیے اس کا ہر لمحہ قیمتی ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ زندگی سے بھاگتے کیوں؟ نشہ اور ادویات کا بڑھتا استعمال کیا بتاتا ہے؟ شراب پر پابندی کے باوجود آپ شراب کے پیچھے دیوانہ وار کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دنیا میں خودکشیوں کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں؟ سوچیں، اگر زندگی کھیل ہوتی تو کیا ہار جیت کوئی چیز ہوتے؟ ایک موقع کا مس ہو جانا، کسی بال پر آؤٹ ہو جانا، چھکا نہ مار پانا، گول کا چوک جانا، یا بزنس کا ڈوب جانا، رشتوں کا بننا یا ٹوٹ جانا، عہدے کا ملنا یا چھوٹ جانا، کیا کسی بھی چیز کا آپ پر اثر پڑتا؟ آپ کھیلتے، شام کو ہار اور جیت کو بھول کر سکون سے سو جاتے، مگر آپ کے رشتوں، کاروباروں، عہدوں، نوکریوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سارا دن لوگ کاروبار، دکان، نوکریوں پر تھکتے ہیں، اور شام کو یہی تھکے ہوئے لوگ کچھ دیر کو کوئی کھیل کھیل کر فریش ہوتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ کھیل جس نے آدھے گھنٹے میں آپ کو فریش کر دیا، اگر آپ سارا دن کھیل رہے ہوتے تو زندہ پن کا کیا عالم ہوتا؟ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ اس موقف پر یہی کہیں گے، یہ فرار کی تعلیم ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کون زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، ایک فٹ بال کھیل رہا کھلاڑی یا ایک آفس کا CEO؟ دوڑ دھوپ سے روکا ہی نہیں جا رہا، بھاگ دوڑ سے ٹوکا ہی نہیں جا رہا، بس ایک سادہ سی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی کو انجوائے کرنا ہے، لمحے موجود میں جینا ہے، تو زندگی کو کھیل سمجھیں۔ دوڑیں، نوکریاں کریں، شہرت کمائیں، عہدے لیں، بزنس کریں، مگر اپنے ہونے کو ان سے نہ جوڑیں، کیونکہ آپ ان سب سے عظیم چیز ہیں۔ آپ ہستی ہیں۔ آپ کا ہونا کسی اور کے ہونے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ باقی چیزوں کا ہونا آپ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے شعبے میں جو بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو غور سے دیکھیے گا، ان کی کامیابی کے پیچھے یہ راز ضرور ملے گا کہ ان کے لیے ان کا شعبہ، اس میں آگے بڑھنا ایک کھیل تھا۔ مارک زکربرگ، بل گیٹس، اسٹیو جابز، ان کی دلچسپی اپنے کام میں بالکل ہی ایسے تھی جیسے ایک کھلاڑی کی کھیل میں ہوتی ہے، مگر اپنی تعلیم، اپنی ڈگری، اپنی نوکری کو سنجیدہ لینے والے سارے لوگ ان لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرنے کو ترس رہے ہیں۔ انسانی ذہن کی مصیبت ہے کہ یہ ہر چیز کو کام میں ڈھال لیتا ہے، اور جیسے ہی زندگی کام بنتی ہے یہ بوجھ بن جاتی ہے، بوریت شروع ہو جاتی ہے۔ فٹ بالر روز ایک ہی فٹ بال کھیلتا ہے، ایک ہی رولز، مگر کبھی بور نہیں ہوتا، لیکن ایک نوکری 5-6 ماہ بعد بور ہو جاتی ہے،
बिजनेस कुछ अरसे में बोझ बन जाता है, रिश्ते कुछ सालों में जान को आने लगते हैं। वो सारी चीज़ें जिन्हें आपने ज़िंदगी में बहुत सीरियस लिया है, कभी उनकी लिस्ट बनाएं और फिर इसके मुकाबले में एक और लिस्ट बनाएं जिसमें आपकी परेशानियां, दुख, मसाइल और एंजाइटीज़ हों। ये सारे दुख, मसाइल, एंजाइटीज़ इन्हीं चीज़ों से आ रही होंगी जिन्हें आपने बहुत संजीदा लिया होगा। इंसानी दिमाग का अलमिया है, ये हर चीज़ में दिलचस्पी पैदा करता है और फिर उसी दिलचस्पी में से दुख और परेशानियां निकाल लाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग, मसाइल तख्लीक करने वाला टूल है, ताकि मसाइल को हल करके अपने अहम और ऑक्युपाइड होने का ढोंग रचाता रहे। ज़िंदगी को खेल समझें और खेलें, यकीन मानिए मज़ा आएगा। कोई शिकस्त आपको तोड़ेगी नहीं, कोई नुकसान आपको हराएगा नहीं, कोई नौकरी, ओहदा, शोहरत, दौलत, ताकत आपको तय नहीं करेगी। याद रखें, आप बस हैं, किसी की वजह से नहीं है, किसी ओहदे, घर, गाड़ी की वजह से नहीं है। ये माया जाल है, इसे एंजॉय करें, खेलें, दिल पर मत लें। हाँ, याद रखें, कुछ खिलाड़ी भी होते हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल कहते हैं। वो खेल को ही काम बना लेते हैं। ये लोग वो हैं कि जो खेल से बोर भी हो सकते हैं, उससे थक भी सकते हैं, उससे दुख और परेशानियां भी तख्लीक कर सकते हैं। तुम्हारी दुनिया के अक्सर मजहबी लीडर या पेशावर सूफ़ी, प्रोफेशनल भिक्षु, ये यही लोग हैं जो खेल को भी काम बना बैठे हैं। मैं जिस खेल की बात कर रहा हूँ वो खेल है जो बच्चे खेलते हैं, या वो लड़के और नौजवान जो नॉन प्रोफेशनल हैं और जो बस खेलते हैं।